حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے. حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا. یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے. اسی کسی دے کچھ نہیں جلا تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں. حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر. اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ الگ تھلگ. حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کرن گیا. حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے. فرماتے میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے. کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں. کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہے، زور سا وجود ہے، زیادہ گھنی نہیں. جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے. وہ کدھر گئے کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے. جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں خواجہ اویس کو ڈھونڈا. میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے. تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون. لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا. نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اور وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا. حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، نہیں جانتے، ملے ہی نہیں. باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے. پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، ایک واری میری آنکھیاں تو انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا. سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تو مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے؟ بڑا خوبصورت جملہ، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہے، سبق کبھی نہ بھول. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، دادا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے. فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عرفت روحی من روحی کا، تیری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عرفت روحی من روحی کا، روح تیری روح کو جانتی ہے. کیسے ہو گیا؟ ایسے لوگ تھے، تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈھونڈتا رہا گلی گلی، میں کہوں میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں. جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، میری اپنی ذاتی منزل ہے. اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، یہ پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اویس کرنی جنت میں جائیں گے تو
मुमकिन है उस वक्त भी लोगों को दीदार न कराया जाए। बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने जिंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। मोहब्बत करें, सालिहीन का प्यार, लोगों की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत रास्ता आसान करती। कोई शक नहीं कि जमाने में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं, मार्केट में होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 बुरों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, एक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे, उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तज़किरा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना, वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगजेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। लोगों को प्यार था, वाला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर। लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग, दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े। कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना, कपड़े धोए जाते हैं, तार के फेंक के नहीं जाते। सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आप।